بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم لوگ پچھلے 2-3 لیکچر سے اسٹوڈنٹس کے جو انڈیویجول ڈفرینسز ہیں، طلباء کے جو انفرادی اختلافات ہیں ان کو ڈسکس کر رہے ہیں، جس میں پہلے کچھ اختلافات ڈسکس ہو بھی چکے ہیں جیسے فزیکل اور مینٹل، اور اس کے بعد اب ہم لوگوں نے آج ڈسکس کرنا ہے کہ طلباء کے درمیان پائے جانے والے جذباتی اختلافات کیا ہوتے ہیں اور کس نوعیت کے ہوتے ہیں۔ اس صورتحال میں جو اساتذہ ہیں ان کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے، اور میرا ذاتی اپنا یہ خیال ہے کہ اگر ہم طلباء کی جذباتی اختلافات کے اوپر ٹیچرز فوکس کریں تو دیگر اس سے منسلک کتنے ہی اور مسائل ان کی لرننگ کے، ان کی پرسنالٹی گرومنگ کے اور ڈیولپمنٹ کے خود بخود ہی حل ہو جاتے ہیں۔ بچے جذباتی لحاظ سے سبھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، ان کے اندر مختلف نوعیت کے جذبات موجود ہوتے ہیں ان میں، لیکن کچھ کے جذبات جو ہیں زیادہ شدید نوعیت کے ہوتے ہیں اور بعض اپنے جذبات پر قابو رکھنے کی اہلیت رکھتے ہوتے ہیں، اور یہ جذبات جو ہے عمل تعلیم میں لرننگ کے پروسیس میں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، اور وہ جس ایج گروپ کے ساتھ ہمارے سامنے ہوتے ہیں وہ سارا ایج گروپ ہی ایسا ہوتا ہے جس میں جذبات کا عدم توازن، جذبات کی نوعیت اور روح اور اس پہ کنٹرول حاصل کر سکنا یا نہیں حاصل نہ کر سکنا، یہ ساری چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ ایسے بچے جو جذباتی طور پر عموماً متوازن نہیں ہوتے، یا تو ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ بہت جلدی اگریسو ہو جاتے ہیں، بہت جلدی مشتعل ہو جاتے ہیں، یا ان کا ایک دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ وہ بہت زیادہ رنجیدہ اور خاموش رہنے لگتے ہیں، اپنے جذبات کو ایکسپریس کر ہی نہیں پاتے۔ یہ دونوں رویے جو ہیں غیر متوازن ہیں اور انتہائی قسم کے ہیں۔ یہ معمولی ناکامی یا استاد کی ہلکی پھلکی جو ڈانٹ ہوتی ہے اس سے بھی وہ فوراً مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جن بچوں کو گھر میں مناسب توجہ، پیار اور محبت نہیں ملتی وہ عموماً جذباتی الجھنوں کا شکار رہتے ہیں، یا تو وہ سب سے الگ الگ رہنا چاہتے ہیں یا پھر اسکول کے نظم و ضبط اپنے ساتھیوں اور اساتذہ کے لیے بھی ایک مسئلہ بن جاتے ہیں۔ اور بینگ اے ٹیچرز ہم لوگوں کی یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنے طلباء کے اندر اس چیز کو ساتھ ساتھ نوٹس کرتے رہیں، ان کے رویوں کو کیجولی اگر کوئی خاموش ہوا ہے کسی حادثے یا بیماری کے بعد تو وہ اس کی جذباتی اختلاف کی نوعیت میں نہیں آئے گا، وہ وقتی ہوگا، اور اس طرح کا رویہ عموماً نارمل ہوتا ہے اور وہ خود بخود چند دنوں میں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ایسے بچے جو جذباتی طور پر ہیلدی ہوتے ہیں ان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ جذبات میں بڑے بیلنسڈ، بڑے متوازن ہوتے ہیں اور پرسکون رہ کر لرننگ کے پروسیس میں شامل ہوتے ہیں، اور بچوں کے جذبات کی شدت اور ان کا احساس ہونا ان کی جسمانی اور ذہنی سے دونوں کو متاثر کرتا ہے۔ وہ جذباتی شدت کے باعث نہ تو ذہنی یکسوئی سے پھر کام کر سکتے ہیں اور نہ ہی جسمانی طور پر صحت مند رہ سکتے ہیں، اور جذبات کا اثر جو ہے وہ براہ راست تعلیم پر بھی ہوتا ہے، ذہن پر بھی اور جسم پر بھی، اور اگر یہ جذبات کا اثر اور بیلنس اور کنٹرول ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ انہیں پڑھانے کے لیے نہ تو موٹیویٹ کر سکیں گے، نہ آپ کی لرننگ دیر پا ہوگی، اور جو تعلیم کا بنیادی مقصد ہے کہ انسانی صلاحیت اور شخصیت کی اچھی نشوونما، وہ کہیں بہت پیچھے رہ جائے گا۔ ایسی صورتحال میں اساتذہ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اساتذہ کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ حساس بچوں کے جذبات کا پورا پورا خیال رکھا جائے۔ اگر کوئی غلطی، کوئی کمی، کوئی شرارت ہو جاتی ہے ان کی طرف سے تو انہیں اپنے ہم جماعت ساتھیوں کے سامنے ہرگز شرمندہ نہ کیا جائے۔ تمام بچوں کی جذباتی کونسلنگ بھی اس طرح وقتاً فوقتاً کرتے رہیں کہ انہیں اپنے جذبات پر کنٹرول کرنا سکھائیں۔ یہ مقصد صرف اسی وقت ہی حاصل ہو سکتا ہے جب آپ استاذہ بھی، اساتذہ بھی جذباتی صحت اور توازن کے مالک ہوں اور بچوں کے ساتھ صحت مند جذباتی تعلق قائم کر سکیں۔ لیکن اگر اساتذہ کے اندر خود یہ صورتحال ہے، وہ کلاس میں ہلکی سی وسپرنگ کے اوپر خود ان کے سامنے مشتعل ہو جاتے ہیں، وہ طلباء کے غصے کو جواب جو ہے ٹھہراؤ اور نرمی کے ساتھ دینے کی بجائے ان سے زیادہ ڈبل آواز میں شاؤٹ کرتے ہوں، تو پھر وہ ایسے اساتذہ جو ہیں جذباتی عدم استحکام کلاس میں جاتے ساتھ ہی پیدا کر دیتے ہیں۔ اور یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جذبات کی نوعیت ایسی ہوتی ہے جیسے وائرس کی ہو، ایک سے دوسرے میں یہ فوری طور پر منتقل ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے سامنے کوئی ایسی محفل ہو جہاں پہ سبھی لوگ ہنس رہے ہوں، مسکرا رہے ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ چاہے جتنی بھی پریشان ہوں آپ اس کا حصہ بن جائیں، لیکن اگر آپ ایک ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوں جہاں پہ سارے دیگر لوگ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، افسوس میں ہیں،
تو آپ کے اوپر بھی اثر ہوگا. تو یہ جذبات جو ہے ایک دوسرے سے فوراً شفٹ ہوتے ہیں. اگر اساتذہ خود جذباتی توازن رکھتے ہیں، انہیں اپنی شخصیت پر کنٹرول ہے، اور طلباء یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ نہیں ان کو تو اس طرح غصہ نہیں آتا، ہمارے استاد نے تو کبھی اس طرح نہیں کیا، تو پھر وہ استاد اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ طلباء کو جذباتی استحکام دے. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جس ایج گروپ میں یعنی 9ویں 10ویں کے بچے ہوں یا 6 7 8 کے بچے ہیں، یا ہمارے پاس جو کالج لیول کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، یہ سارا ایج گروپ ہی ایسا ہوتا ہے جس میں جذباتی استحکام کے لیے لازماً اساتذہ کی گائیڈنس کی، آبزرویشن کی اور ہمدردی اور خلوص کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. بچوں میں جذباتی اختلاف کی اہمیت کے پیش نظر اساتذہ کے لیے زیادہ بہتر جو ہوتا ہے کمرہ جماعت میں انتہائی بیلنس قسم کا رویہ اختیار کریں. بچوں کو مناسب پیار اور محبت اور توجہ دیں تاکہ وہ تعلیم کی طرف پوری توجہ دے سکیں. اور ہم ان جذباتی اختلافات کو عموماً اساتذہ اور والدین اتنی توجہ نہیں دیتے جتنا ہم جسمانی اور دیگر اختلافات کو دے رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہ جذباتی اختلاف بھی بہت زیادہ ڈسٹربنس کے باعث بنتے ہیں اور اس پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے. انشاءاللہ پھر کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.